طلوع اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا خط، ہمارے مذہبی اجتماعات۔ سلیم، تم ٹھیک کہتے ہو کہ جمعۃ الوداع کے دن جامع مسجد میں قریب 50,000 کا مجمع تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور تم نے یہ بھی درست کہا کہ اس عظیم الشان گروہ کے ایک آواز پر جھکنے اور اٹھنے کی ہم آہنگی کا نظارہ بڑا دلکش تھا۔ اس کی دلکشی تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ بڑے بڑے سیاح آپ کے اس تماشے کی تصویریں لینے دور دور سے آتے ہیں، اور ان کے لیے مسجد کے سب سے بلند مقام پر ان حضرات کی طرف سے سہولتوں کے سامان بہم پہنچائے جاتے ہیں جن سے اگر تصویر کشی کے متعلق فتویٰ طلب کیا جائے تو کبھی تکفیر سے ورے بات نہ کریں۔ یہ تو تھا جملہ معترضہ، لیکن سلیم، میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے ہجوم میں کتنے ایسے تھے کہ جسمانی حرکات کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے قلوب بھی ہم آہنگ ہوں؟ اسلام وحدت خیال کے بعد کہ جسے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، وحدت فی العمل کا سبق سکھانے آیا تھا، اور اس اتحاد عمل بلکہ وحدت خیال و عمل کے بہترین مظاہرے اسی قسم کے اجتماعات تھے۔ لیکن ذرا غور کر کے بتاؤ تو صحیح کہ اس ظاہری اتحاد عمل میں حقیقی اتحاد خیال و اعمال کا جذبہ کس حد تک کار فرما تھا؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ مولوی صاحبان صف بصف ادھر ادھر لوگوں کو نماز با جماعت کے مسئلے بتاتے پھرتے تھے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ صفیں کس طرح سیدھی رکھنی چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کس قدر ہونا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملنے سے کتنا عذاب ہوگا، پہلی صف میں بیٹھنے سے کس قدر ثواب ہوگا۔ لیکن سلیم، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بتایا کہ مسلمانوں، تم یہاں جمع کس غرض کے لیے ہوئے ہو؟ تمہیں نماز کیا پیغام دیتی ہے؟ جماعت کے ساتھ ملنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ صفیں کیوں سیدھی ہونی چاہیے؟ امام صرف ایک ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کی ایک آواز پر بلا چوں و چرا سب کو ایک ہی حرکت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ وہ بھول جاتا ہے تو اسے اس کی یاد دلانے کے لیے اشارہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مطابقت کیوں کرنی ہوتی ہے؟ اور کیوں اس کی بھول کا کفارہ سجدہ سہو کی شکل میں ساری جماعت کو ادا کرنا پڑتا ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی جماعت کیوں ہوتی ہے؟ متعدد جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تماشا دیکھنے والے سیاح جب اس نظارہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ضبط و انضباط، وحدت خیال و عمل، یکنگی اور ہم آہنگی، اطاعت و تمسک بالجماعت کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس حقیقت سے بھی وہ آشنا ہو چکے ہیں کہ یہ مظاہرہ اب صرف جسموں تک محدود ہو چکا ہے، قلوب پر اس کا کچھ اثر نہیں، یہ ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، اس کی روح بالکل بھلائی جا چکی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم اپنی تمام قوت اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر رہی ہے کہ ان کے افراد میں اتحاد خیال و وحدت عمل پیدا ہو، ان کے قلب و نگاہ میں یکجہتی اور ان کی حرکات و سکنات میں یگانگت ہو جائے۔ وہ ایک امام متفق علیہ کی آواز پر سب کے سب جھک جائیں اور سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس قوم میں یہ سب چیزیں بلا محنت و کاوش خود بخود موجود ہوں لیکن اس سے کچھ نتیجہ برآمد نہ ہو تو اسے تم بے روح مظاہرہ نہ کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ دنیا ضبط و انضباط کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی ہے، محض اس لیے کہ اس طرح اپنے اندر قوت پیدا کر کے کمزور قوموں کے خون سے اپنی تشنگی بجھانے کا سامان فراہم کرے۔ لیکن ملت اسلامیہ میں یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کے قلوب پاکیزہ ہوں، ان کی ذات نشو و نما پائے، وہ ہر وقت اللہ کے قانون کو سامنے رکھیں، ان کا جھکنا ہو
تو اس کے لیے، اٹھنا ہو تو اس کے لیے، ان کی قوت ناتوانوں کی حفاظت کے لیے ہو، ان کی طاقت ضعیفوں کے حقوق کی نگہداشت کرے، وہ اپنے ایمان و اعمال صالحہ سے ایسی قوت پیدا کریں کہ استخلاف فی الارض کی نعمت کبریٰ سے نوازے جائیں، اور اس استخلاف سے مقصود ملوکیت نہ ہو بلکہ اس دنیا خدا کی ربوبیت نوع انسان کی پرورش عام کرنا ہو۔ سلیم، اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا آخری جمعہ ان مقاصد عالیہ کے حصول کے لیے کس قدر عظیم المرتبت نفسیاتی کیفیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ مہینہ بھر سے خدا کے بندوں میں جسمانی اور قلبی انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا، انہیں ٹھیٹھ سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنایا جا رہا تھا، ان کے دلوں کو تمام خباثتوں سے پاک اور ان کی نگاہوں کو تمام آلودگیوں سے صاف کیا جا رہا تھا، ان سے ایک وقت مقررہ کے لیے حلال و طیب چیزیں بھی چھڑائی گئی تھیں تاکہ وہ حرام و خبیث چیزوں کی طرف نگاہ تک بھی نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا کہ وہ جائزہ لیں اپنے تمام اعمال کا اور محاسبہ کریں اس انقلاب کا جو ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اپنی انفرادی خودی جس کا یوں استحکام کرایا گیا ہے اسے ایک اجتماعی کل کا جزو بنا دیں، اور یوں اطاعت امیر، مرکزیت، ایثار، تمسک بالجماعت، اتحاد عمل اور اتلاف خیالات کے جیتے جاگتے مظاہرے تجدید عہد وفا کریں، اور اٹھتے جھکتے بار بار اپنے اللہ کے سامنے اس دعوے کی عملی شہادت پیش کریں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 6/63۔ میری صلات اور تمام دیگر مخلص اعمال، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین یعنی اللہ کی رب العالمینی کو عام کرنے کے لیے ہے۔ سلیم، تم سمجھتے ہو کہ ایسے انقلاب در آغوش افراد کی یہ جماعت دنیا میں کیا کچھ نہ کر سکتی ہوگی، لیکن اس کے بعد ذرا ایک مرتبہ اس ہجوم مومنین کی نماز پر پھر نگاہ ڈالو۔ ساری نمازیں پر نہیں، نماز کے صرف ایک ٹکڑے پر۔ ذرا سوچو کہ 50-60 ہزار انسانوں کا گروہ اللہ کے سامنے روح قبلہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اقرار کر رہا ہو کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری محکومیت کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے سوا ہر قسم کی غلامی کا طوق ہم پر حرام ہے، لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہو اور دماغ سینکڑوں خداؤں کا بت کدا بن رہا ہو، تو اس دعویٰ کو تم خدا فریبی اور خود فریبی نہ کہو گے تو اور کیا سمجھو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے آپ سے غداری اور خدا سے دھوکہ کیا ہے، تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے حاملان دین متین لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اگر ہاتھ فلاں مقام پر باندھ لیے جائیں، پاؤں میں اتنا فاصلہ رکھ لیا جائے، انگلیوں کا رخ فلاں سمت کو ہو، سجدے میں فلاں فلاں حصے پہلے زمین بوس ہوں، الفاظ اپنے صحیح مخرج سے نکلیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور جب پوچھو کہ اس بات کی کیا سند ہے کہ اس سے نماز واقعی ہو جاتی ہے اور اس سے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس کے لیے صلات کو فرض قرار دیا گیا تھا، تو جواب مل جاتا ہے کہ اس کا علم تو قیامت ہی کو ہو سکے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، نتیجہ یہاں برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان سے کہو کہ بھائی اللہ تو ایمان و عمل کی جزا استخلاف فی الارض اور وراثت زمین فرماتا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ اس ارض سے مراد جنت کی زمین ہے۔ لیکن سلیم، ان باتوں کو تم کسی سے نہ پوچھو، قرآن تمہارے سامنے ہے، انسانیت کے معراج کبریٰ کے دور ہمائیوں کی تاریخ اس کے اندر ہے۔ چشم بروئے او کشا
بازے بخویشتن نگر. تمہیں معلوم ہے کہ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور اسی رمضان کی 17 تاریخ کو ان روزہ دار نمازیوں کی قوتوں کا امتحان بھی لے لیا گیا. یورپین مورخ کہتے ہیں کہ واٹرلو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ کا نقشہ بدل دیا، لیکن ان کی تنگ نگاہیں ذرا اور آگے بڑھیں تو دیکھتی ہیں کہ سن 2 ہجری کے رمضان میں بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی اس نے دنیا کی ہسٹری کو بدل دیا. باطل و ظلمت کی تمام تخریبی قوتیں اپنے ساز و سامان سے آراستہ اس ارادے سے میدان میں نکل آئیں کہ معاذ اللہ کے نور کو دنیا سے مٹا دیا جائے. مسلمانوں کی کل کائنات قریب 300 نفوس جو ابھی ابھی اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک دور دراز مقام میں پناہ گزین ہوئے تھے، بے سر و سامان، بظاہر بے کس و بے بس، ان کے لیے اب زندگی اور موت کا سوال تھا، نہیں، صحیح الفاظ میں حق یا باطل کے غلبہ کا سوال تھا. ان روزہ داروں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں تک کو لے کر کھجوروں کی ٹہنیوں اور اونٹوں کی پسلیوں سے مسلح میدان جہاد میں آ گئے. سلیم، ذرا اس موقع کی نزاکت کا اندازہ لگاؤ اور اس کا احساس اس سے کرو کہ خود نبی اکرم نے اس لگ و دک صحرا میں نہایت خشوع و خضوع سے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، تیرے بندوں کی یہ مٹھی بھر جماعت محض تیرے نام کی بلندی اور تیرے دین کی حفاظت کے لیے سر بکف اس میدان میں جمع ہو گئی ہے. اگر آج یہ سب شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. مانگنے والے نے ابھی دعا بھی نہیں کی تھی کہ دینے والے نے اسے اپنی رحمتوں سے یوں نوازا کہ آیت نمبر 8/9 میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیجوں گا. فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ ان سے کہا جائے گا. آیت نمبر 8/12 مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھو، میں کفار کے دلوں میں دہشت طاری کر دوں گا. فی الحقیقت وہ ملائکہ جنہوں نے خلیفہ فی الارض کو جھک کر سلام کیا تھا، انہیں ان مجاہدین کی یوں ہی مدد کرنی چاہیے. جب انسان قانون خداوندی کو عملاً نافذ کرنے کے لیے عملاً باہر نکل آئے تو کائناتی قوتیں سب اس کا ساتھ دیتی ہیں. لیکن سلیم، اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تم مزے سے بیٹھے رہو، سب کچھ ہمارے فرشتے ہی کر دیں گے، بلکہ اس وقت ایک مکمل ضابطہ سامنے رکھ دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ذرا غور سے سنو کہ وہ ضابطہ کیا تھا، وہ ہدایات کس قسم کی تھیں. فرمایا، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کفار کے سامنے جاؤ تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ. یاد رکھو جو آج کے دن انہیں پیٹھ دکھائے گا بجز اس کے کہ وہ پینترا بدلتا ہوا یا اپنی فوج میں آنے کے لیے ایسا کرتا ہو، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 8/15 16 سلیم، سنتے ہو کہ مخاطب کون سے مسلمان ہیں اور غور کرتے ہو کہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دینا، دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھا دینا کس قدر جرم عظیم ہے. پھر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ مت پھیرو، درہاں کہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ صحیح معنوں میں سنتے نہ تھے. اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جس وقت تمہیں وہ اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے. آیت نمبر 8/20 21 24
سمجھتے ہو کہ خدا کی راہ میں مر جانے کا نام زندگی کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس عظیم الشان حقیقت پر غور کرو۔ موت اور حیات کے سربستہ راز تم پر منکشف ہو جائیں گے، اور پھر تم نے اس اطاعت پر بھی غور کیا جس میں سننا شرط ہے۔ یہ بالمشافہ اطاعت زندہ مرکز کی اطاعت ہی ہو سکتی ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام اس وقت تک دین نظام معاشرہ رہتا ہے جب تک اس میں ایک زندہ مرکز ایسا ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ انفرادی زندگی میں دین باقی نہیں رہتا۔ یہ بہرحال ایک اور موضوع ہے جس کے متعلق تفصیلاً کسی دوسرے وقت لکھوں گا۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کے مقابلے میں جاؤ تو ثابت قدم رہو اور قانون خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو استقامت کا ثبوت دیں۔ آیت نمبر 8/46 اور 45۔ سلیم، سنتے ہو کہ یہ ہدایات کیا ہیں؟ یہ زندگی کا پیغام ہے، یہ اسلام کی روح ہیں، یہ ایک عبد مومن کے اظہار عبودیت کا حقیقی مفہوم ہے۔ یہ صرف سن 2 ہجری کے بدر کے موقع کے وقتی احکام نہیں، بلکہ جب تک حق و باطل میں آویزش کا امکان ہے، جب تک خیر و شر کا مقابلہ ہے، جب تک شرار بولہبی چراغ مصطفی سے ستیزہ کار ہے، اس وقت تک کے لیے تمام مسلمانان عالم کے واسطے ایک دستور اساسی ہیں، ایک لاہلا عمل ہیں۔ یہی ہدایات ہیں جن کے لیے رمضان کے روزے اور ان روزوں کا جمعۃ الوداع ہے۔ سلیم، اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح نتائج پیدا کرنے والے روزے اور نمازیں ان 300 مسلمانوں کی تھیں یا اس 60-70 ہزار کے رسمی اجتماع کی، جس میں مقصد اور روح کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سو بھائی، نادان کیوں بنتے ہو؟ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سحری اور افطاری کے گولے قلعہ کی دیواریں نہیں ڈھا سکتے؟ ہر چند ان کا دھماکہ اور دھواں اصلی لوگوں کا سا ہوتا ہے۔ عید کے متعلق میں نے تمہیں پچھلے سال بتایا تھا کہ یہ نزول قرآن کی یاد میں اسلامی جشن ہے۔ تم دنیا بھر کی قوموں کے جشن و مسرت کے تہواروں کو دیکھو، ان میں یا تو کسی انسان کی یادگار کا جذبہ پنہاں ہوگا، یا مظاہر فطرت کی نیرنگیوں کی تقریب، یا نئے موسم کا استقبال، لیکن انسانوں کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں، دنیاوی واقعات بھلائے جا سکتے ہیں، تاریخ کے صفحات گم ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی چٹانوں پر گاڑی ہوئی لاٹھیں اور ان لاٹھوں پر کندہ کی ہوئی داستانیں زمانہ کے ہاتھوں میں تباہ ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کا وہ ازلی و ابدی پیغام جو قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیا گیا ہے کبھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے لے لی ہے جو زندہ ہے، کبھی مر نہیں سکتا، جو قائم ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتا، وہ باقی ہے، اس کا پیام بھی باقی ہے، وہ زندہ ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ یہ جشن عید اسی خدائے حی و قیوم کے زندہ قرآن کے نزول کی یادگار ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ یادگار بھی باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔ پھر جس طرح یہ کتاب دنیا کی کتابوں میں عجیب تر ہے، اس کی یادگار بھی دنیا کی تمام یادگاروں سے نرالی ہے۔ دنیا کے جشن، کھیل تماشے، رنگ راگ، عیش و نشاط سے منائے جاتے ہیں، لیکن شعائر الہی کی یادگاروں کے جشن منانے کے لیے ایک بالکل الگ پروگرام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے لیے لوگ مہینے بھر سے تیار کیے جا رہے تھے، انہیں سکھایا جا رہا تھا
کہ دنیا کی تمام جھوٹی طاقتوں سے منہ موڑ کر اس ایک خدا کے قانون کے محکوم بن جاؤ۔ مانگو تو اسی سے مانگو، جھکو تو اسی کے سامنے جھکو، بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے فرائض سر انجام دو۔ یہ ایک ٹریننگ تھی جو سپاہی کو میدان میں لانے سے بیشتر دی جاتی ہے۔ پورے 1 مہینے کی ریاضت و محنت سے ذہنوں میں ایک بلند شعور پیدا ہو گیا تو انہیں ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا کہ نیک دل اور پاکیزہ دماغ لے کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمیں اس امتیازی زندگی کے حصول و بقا کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، جو مومنین کی خصوصیت ہے اور جس کا وعدہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سلیم، اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں، دنیا تیاگ دینا، زیب و زینت سے نفرت کرنا، ہنسی خوشی سے بیزار ہو کر ابوسا قمطریرن بن جانا اسلام نہیں سکھاتا۔ عمدہ عمدہ کپڑے پہننے سے، اچھے اچھے کھانے پکانے سے، دوستوں کو تحائف دینے سے، بچوں کے لیے خوشی اور مسرت کے سامان بہم پہنچانے سے اس نے نہیں روکا، لیکن اسلام جس طرح دنیا کی ہر مصیبت کے وقت قانون خداوندی کی ہدایت کو سامنے لے آتا ہے، اسی طرح وہ ہر آسائش اور مسرت کی تقریب پر بھی محتاج و مفلس بندوں کو نہیں بلاتا۔ لیکن یاد رکھو سلیم، محتاجوں اور مفلسوں کا وجود محض اس عبوری دور تک ہوتا ہے جب ہنوز قرآن کا نظام ربوبیت قائم نہیں ہوتا۔ اس نظام کے قیام کے بعد کوئی مفلس اور محتاج باقی نہیں رہ سکتا، لہذا مفلسوں اور محتاجوں کے متعلق اس قسم کے احکام صرف عبوری دور سے متعلق ہیں۔ سلیم، تمہیں کیا معلوم کہ قوم کی حالت کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے مت لگاؤ کہ تمہارے سامنے نئے نئے کپڑے پہننے والے مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ قوم کی حالت کا اندازہ لگانا ہو تو وہاں جاؤ جہاں سے یہ نئے نئے کپڑے پہننے والے مسلمان باہر آئے ہیں، اور دیکھو کہ کتنے گھر ہیں جن میں مٹکے اور ٹھلیاں اوندھی پڑی ہیں، کئی دنوں سے ان میں آٹا نہیں پڑا۔ دیکھو کہ کتنے چولہے ہیں جن میں مکڑی نے جالا تن رکھا ہے، کئی وقت سے ان میں آگ نہیں جلی۔ دیکھو کتنی شریف عورتیں ضرورت کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی کہ ان کے سر پر چادر نہیں ہے۔ دیکھو کہ کتنے بچے اور بوڑھے رات بھر الاؤ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں کہ اس سردی میں ان کے پاس اوڑھنے کو لحاف نہیں۔ دیکھو کہ کتنے جوان مریض موت کے منہ میں کھچے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی دوائی کے لیے گھر میں پیسہ نہیں۔ سردی، بھوک، محتاجی اور بربادی کے ان ہولناک مناظر کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ قوم کی کیا حالت ہے۔ اگر تمہارے سینے میں دل اور دل میں احساس کی کوئی رمق باقی ہے تو سوچو کہ آج یہ تمہارا جشن مسرت کا جشن ہے یا بربادی کا ماتم۔ سلیم، میں جانتا ہوں کہ خوشی کے موقع پر مصیبتوں اور تکلیفوں کی یاد بدشگونی خیال کی جاتی ہے، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں خوشی کو خوشی سمجھنا خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ قوم کی حالت یہ ہے، لیکن سلیم، جانتے ہو کہ قوم کے رہنما اور شریعت مقدسہ کے علمبردار کون سے اہم مسائل دریافت کرنے میں مصروف جہاد ہیں؟ اگر تم یہ جاننا چاہو تو دہلی سے شائع ہونے والی اخبار محمدی اور امرتسر سے شائع ہونے والے اخبار الحدیث کے اکتوبر نومبر کے پرچے اٹھا کر دیکھو۔ ان میں اس مسئلہ جلیلیہ پر گرما گرم بحث چل رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے ختنے کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دونوں اخبار اس جماعت کے ترجمان ہیں جس کے اسلاف میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ کے درخشندہ اسماء گرامی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور ان کی فوجیں شہر کی 4 دیواری تک آ پہنچی
تو شہر کے اندر پادریوں کی سب سے بڑی مجلس 40 دن سے اس مسئلہ پر مصروف بحث تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ نازل ہوا تھا اس میں روٹی خمیری تھی یا فطیری۔ مسلمان ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور تحقیر کی ہنسی ہنس دیتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ خود ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سلیم، اب تمہاری آخری بات کا جواب رہ گیا کہ جب ہمارے ان اجتماعات میں آج وہ روح اور مقصد نہیں رہا تو پھر ان کے باقی رکھنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا ضروری تھا، اچھا ہوا کہ تم نے اسے بھی پوچھ لیا۔ عزیزم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی روح اور مقصد کو کھو دینے کے بعد ہمارے قومی شعائر سی بن چکی ہیں۔ اگر قومی شعائر نقصان رساں نہ ہوں اور نہ ہی وہ قرآن کی تعلیم سے ٹکرائیں تو ان کا باقی رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ان سے بھی ایک حد تک اجتماعیت کی شکل قائم رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کبھی ہماری قسمت نے پلٹا کھایا اور ہم میں اس انقلاب کا احساس بیدار ہوا جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ان ہی بے جان پیکروں میں پھر سے روح آ جائے گی اور یہ مناسک و شعائر جس نظام کی یادگار ہیں اس کے اثر نو قیام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں جمعۃ الوداع کے خطبہ میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ اگرچہ خطیب کا ایک لفظ بھی تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچتا بھی تو تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہ تھا کہ وہ عربی زبان میں تھا اور تم عربی جانتے نہ تھے، اور اگر جانتے بھی ہوتے تو بھی اس میں تمہیں کوئی بات مسائل حاضرہ کے متعلق نہ مل سکتی کہ ان کے نزدیک خطبہ ایک شرعی حکم ہے جس کی ادائیگی سے محض ثواب ہوتا ہے، مفہوم اور معنی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ باقی رہا یہ کہ اتنے بڑے مجمع میں لاؤڈ سپیکر کیوں نہیں لگایا گیا تھا، سو اس کا جواب مجھ سے نہیں، ان مولوی صاحبان سے پوچھو جو اپنی ذاتی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال تو بالکل جائز سمجھتے ہیں، لیکن بحیثیت خطیب و امام اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اعلی مکبرس صوت لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام قرار دیتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہمارے ان مفتیان کرام کے پاس ذرائع کیا ہیں؟ مکبرس صوت لاؤڈ سپیکر کی حلت و حرمت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ معلوم کیا جاتا کہ اس آلہ کی ماہیت کیا ہے۔ جو آواز سامعین تک پہنچتی ہے وہ واقعی متکلم کی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز؟ اب سنو کہ یہ تحقیق کن ذرائع سے ہوئی ہے۔ ہمارے دینی مرکز یعنی دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی صاحب نے ان فتاوی کا ایک مجموعہ شائع فرمایا ہے جن میں عبادات مقصودہ کے لیے اس آلہ کی حرمت کا فیصلہ کیا گیا۔ اس رسالہ البدیع المفیدہ فی حکم الصناع الجدیدہ کے صفحہ 20 پر درج ہے کہ الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر جناب برج نندن لال صاحب سے دریافت کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تعامل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ یہ ہیں وہ ذرائع تحقیق مفتیان کرام کے جن کی بنا پر علت و حرمت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور یہ حضرات ان اسلاف کے جانشین ہونے کے مدعی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آیت نمبر 45/13۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اب سلیم، تم خود سمجھ جاؤ گے کہ قرآن ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ والسلام۔ پرویز، دسمبر 1939۔